میں میری بات نہیں مانا، مطلب مائنڈ نہیں کرتا اس کی پڑھائی. میں نے اس کو کہا تم بھی صبر کر جاؤ، آپ کو بھی میں نے کہا صبر کر جاؤ. اس دن میں نے تقریب میں یہ بات کی، میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ خدا کا شکر یہ ہے کہ چاروں ایس پی انسان کو ترقی کا اور وہ جو ہے نا آپ کے کام کا صبر وہ ترقی میں ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب یہ آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوگی کہ دیکھو یار ہم نے اوور کر دیا، یہ تھا کوئی یہ نہیں کہ وہ زیادہ پیارے تھے آپ زیادہ پیارے نہیں تھے، لیکن چانس یہ تھا کہ بھائی اگر یہ ہو جائے گے تو ہو جائیں گے، اور وہی ہوا. الحمدللہ آپ انشاءاللہ 4 سال آپ کریں گے، 5 سال آپ کریں گے، اور خدا آپ کو حامی و ناصر ہو، آپ بلکہ 20 کا چانس میں نظر کم ہے. تو اس اسپرٹ کے تحت میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ بعض کا بندہ کیونکہ زیادہ آگے فیوچر نہیں دیکھ سکتا، تو بندہ ڈس گرانٹڈ ہو جاتا ہے، بد اعتمادی آ جاتی ہے، بندہ ڈسکریج ہو جاتا ہے کہ یار دیکھو اچھا بڑا چانس تھا یہ میرے سے زیادتی ہوئی. لیکن قدرت اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی کھیل کھیل رہی ہوتی ہے، اور وہ جو کھیل ہے وہ کسی کے خلاف نہیں ہے. قدرت کا یہی نظام ہے کہ ہر کسی کو ریلیف ملے. میں تو اس بات پہ بڑا خوش ہوں، اور میں خوش اس بات پہ بھی ہوں کہ آپ کو بھی اپنا حق مل گیا، دیر سے ملا لیکن مل گیا. وہ بھی باعزت چلے گئے گیا. ایک کانسٹیبل کا آنا اور پھر ایس پی ریٹائر ہونا، میں تو سمجھتا ہوں بہت ایک تو یہ بات کریں. دوسرا یہ ہے کہ محکمے کا فیوچر اب آپ کے سامنے ہے. خدا کرے کہ حالات ہمارے ہمیشہ بندے کو آپٹیمسٹ ہونا چاہیے، ڈارک سائڈ نہیں دیکھنا چاہیے. قدرت ہے نا، جو قدرت یہاں تک لائی ہے وہ آگے بھی لے جائے گی. اور قدرت نے کوئی ہمارے جان بوجھ کے ہمارے کرتوت خراب ہوں گے، قدرت نے ہمارا کچھ نہیں. الحمدللہ آپ دیکھیں نا کہ جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک میں ٹھیک ہے سوچ بھی نہیں سکتا کہ 21ویں سینچری میں اس قسم کی کوئی آفت آئے گی اور وہ اس طرح ٹرپل ہو جائے گی. اور اگر ان کی اکانومی سے وہ نہ ہوتی، اسٹرانگ نہ ہوتی، تو بیچارے ختم ہو گئے. پاکستان ہوتا تو اس سے سب کیا ہوتا، اب تک تو ٹھنڈا ہو گیا. لیکن بس ریلوے کا میجر تو یہ تو آیا کہ ریلوے میں کوئی استقامت آئے، کوئی بہتر ہو حالات، ریلوے کے اپنے حالات بہتر ہوں، پولیس کے حالات بہتر ہوں. ایک بات بتاؤ، آپ سے مشورہ کرنا ہے. مشورہ وہ یہ ہے کہ یہ میری لاسٹ اسائنمنٹ ہوگا، یہ اگر پروونشلائز کر دی جائے تو یہ آتی ہے کیا جی سر، یہ جو ایکٹ بنا تھا اس ایکٹ کو ریورس کر دیا جیسے پہلے جی آر پی تھی، اس کو نام بے شک نہ دے جی آر پی، لیکن جی آر پی نہیں میں چاہتا. میرا آئیڈیا یہ ہے کہ یہ جی آر پی نہ ہو، یہ چلی جائے انٹیریئر کے اندر، ریلوے پولیس انٹیریئر منسٹری کے اندر چلی جائے، ہاں، اور پروونشلائز ہو جائے. سب پروونس پنجاب میں کتنے ڈویژن رہ جائیں گے؟ 3. ان کا ایک ایڈیشنل آئی جی ہو جائے، ایک ڈی آئی جی ہو جائے، اور باقی جو سیٹ اپ ہے ڈویژنل سیٹ اپ ہو جائے. ٹھیک ہے، ایک اسی طرح سندھ کا ہو جائے، 2 ہو جائیں گے اس میں، 2 ہی ہے نا باقی کا ایک. وہ ڈی آئی جی رکھ سکتے ہیں، وہ اپنے ڈی آئی جی رکھتے ہیں. ایک سے ڈی سندھ بلوچستان ایک بات. ہاں، دوسری بات یہ کہ یونیفارمٹی آف کمانڈ آ جائے. آپ نکل جائیں گے اس چنگل سے جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، جو ہماری اس وقت شارٹ کمنگز ہیں، بینگ اے پولیس فورس انڈر دی ریلوے ایڈمنسٹریشن، اس سے آپ نکل جائیں گے. ورکنگ آپ کی مچ بیٹر ہو جائے گی. آپ کی اکاؤنٹیبلٹی پولیس میں، ریلوے پولیس میں رہتے ہوئے ریلوے پولیس آپ سے خائف ہو جائے گی، آپ بھی کھل کے کام کریں گے. ٹھیک ہے، ریلوے کی بھی شاید بہتری اس میں ہو جائے. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں اب چونکہ 2 سال آئی جی رہ چکا ہوں، میری تو ایک عادت ہے نظم محرر سے بھی بات کرنا چاہیے. اگر آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ میں تو کہیں واقعہ ہو جائے ریلوے کا تو میں کہتا ہوں یار ایس ایچ او کو ملاؤ، میں ایس ایچ او تک جاتا ہوں. محرر کہتے ہیں نہیں وہ بیٹھے، میں کہ محرر سے ملو، پیغام تو میرا لے لینا، باقی تو بات کی بات ہے. لیکن وہ انٹرسٹنگ نہیں ہے. جس طریقے سے یہ بندر لوٹ
ہوئی ہے اس کی تاروں کی، خانے وال سے لے کے لاہور تک، یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا ٹارچر تھا میرے لیے، غصہ تو چلتا ہے، اور کتنا میں ناراض ہوا ہوں ڈی پی او کے ساتھ، ڈی پی او کو سور، ڈی پی او کو کاڑا، ڈی پی او کو ساہیوال، پتہ نہیں کیا کیا، اپنے افسر بھیج کے جاؤ یار اس سے کوارڈینیٹ کرو، جاؤ یار یہ کرو، لیکن یقین کریں کوئی، میں کہتا ہوں 10% بھی تھا اس کا نہیں ہوا۔ اب جب یہ میچ ہو جائے گی، جب پروونشل آئی جی چیف جو ہوگا اس کی کچھ ہدایات ہوگی تو یہ اونرشپ ہو جائے گی تمام ٹریک کی صوبوں کی۔ سندھ کا مسئلہ لے لیں، سندھ میں میرے آنے سے پہلے یہ جو فورس رکھی گئی تھی، یہ جو ایکس فوجی رکھے گئے تھے، آج کی بات تو نہیں ہے، یہ 98 کی بات ہے، 95 کی، نہیں 97 98 کی مسئلہ تھی یہ اپنا جیلے جڑے گدے پہ سر اپنا رسی تھے ان کی گاڑی انہوں روک چھوڑی دیر پہ نہ چھوڑے تو سر جی صاحب آپ گھر کرو تو آپ کی مہربانی کرو بڑا تین سے توڑ پھوڑ تھی کسی میں پڑتی تو یہ جو باتیں ہیں نا، اچھا اب ان کو یاد کا بات کی ریلوے والوں کو، ہماری پولیس کی، جب ایسے پھٹے ہوئے ابھی جیلم میں واقع ہوا تھا 5 مہینے پہلے، خان صاحب وہاں سے موو کی، اس وقت یہ ان کو یاد آتی ہے ریلوے پولیس۔ اب ریلوے پولیس کو عام حالات میں تو آپ بریفنگ سے بھی نکال دیتے ہو کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے، آپ کو پتہ ہے کہ پلان ہوا ہے آپ نے، اور اس پہ میں نے ایک میٹنگ میں بیٹھ کے، میرے ساتھ تھا وہ میرا انسپیکٹر شیراز، اور میں نے منسٹر صاحب کی موجودگی میں کہہ دیا تھا، میں کہا اسکر رضا کی بات نہیں ہے، اسکر رضا تو کل چلا جائے، یہ بات ہے ریلوے کی اور ریلوے کی سروائیول کی، اور آپ ہمیں کالا کبا سمجھتے ہیں، سارے ملک میں پولیس سے ووٹ کرا لو تو کالے کبے ہمیں کہیں گے، لیکن ان کالے کبوں کی کسی نے آج تک سنی؟ کسی نے نہیں سنی۔ میں نے کہا آپ اس کو ختم کر لیں، آپ اس کو نکال دیں اور اس سے اپنا تعلق ختم کر دیں، اور پھر یہ انشاءاللہ خٹک بیٹھا ہوتا میرے ساتھ، میں نے کہا خٹک تمہیں لفظ کیا، میں نے اس کو ایڈریس کر دیا اس سے، میں نے کہا خٹک تمہیں تمہاری کمرے سے گریبان سے پکڑ کے یہ سڑک پہ نہ لائیں تو مجھے گردے دینا، میں جہاں بھی ہوں گا مجھے ایک دفعہ یاد کر لینا کہ بھائی یہ گردے دینے یہ پریڈکشن تھی۔ میں نے کہا آپ کو اتنی سہولت ہے، اور جہاں بھی کوئی زیادہ بنگلنگ ہو رہی ہے ریلوے میں، اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ میری وردی شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ریلوے کا افسر اور پولیس کا اپنی بلیک شیپ مل کے کر رہے، لیکن کر رہے۔ اب آپ کو جب میں واحد آئی جی ہوں میرے خیال میں، یا میرے خیال میں ظہیر صاحب نے کیا ہوگا، مجھے ان پہ بھی امید ہے، بڑیش صاحب پہ بھی، میں اپنے محکمے کو تھکا دیا، اسپیشل برانچ کو، کرائم برانچ کو، موقع پہ جاؤ، ہمارا واسطہ ہی نہیں دور دور کا، یہ میرے خیال میں مجھے کہتا کوئی نہیں، یہ سوچتے سارے ہوں گے، ریلوے کی کوئی انانیمس لیٹر آ گیا۔ اچھا ایک تو میرا بلیف ہے کہ ایز اے پولیس آفیسر، پتہ نہیں آپ اس کو کیسے سمجھیں، میں بلیف رکھتا ہوں کہ کسی کے پاس اتنا وقت دور حاضر میں نہیں ہے کہ وہ 2 صفحے ایسے ہی لکھ دیں، خط لکھے، خط کا تو رواج ہی ختم ہو گیا ہے، اگر کوئی خط آ گیا ہے اس میں کوئی کمپلینٹ ہے تو آپ ٹیک اٹ فرام می 80% ٹھیک ہے، واقعہ ٹھیک ہے، اس کی جو تفصیل ہے نا اس میں فرق ہو سکتا ہے کہ اس نے اسکینڈلائز کر کے لکھا ہے، اس کو توڑ دیا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے انانیمس کمپلینٹ میں بھی کہ یہ واقعہ نہیں ہے، واقعے کی تصدیق ٹھیک ہے۔ میں نے لکھا ہے لیٹس ہیو دی گراؤنڈ سچویشن، یہ بیٹھا ہے، اس کو کہا ہے کہ گراؤنڈ سچویشن مجھے لے کے بتاؤ کہ یہ کیا ہو، میں آپ اگر کوئی اندازہ لگائیں میرا خیال ہے 150-200 ریفرنس میرے ریلوے ملازمان کے خلاف جی ایم کو میں نے بھیجا، جنرل مینیجر آپریشن کو میں نے بھیجا، میں نے لکھا ہے لیٹس ہیو دی گراؤنڈ سچویشن، یہ بیٹھا ہے، اس کو کہا ہے کہ گراؤنڈ سچویشن مجھے لے کے بتاؤ کہ یہ کیا ہو، میں آپ اگر کوئی اندازہ لگائیں میرا خیال ہے 150-200 ریفرنس میرے ریلوے ملازمان کے خلاف جی ایم کو میں نے بھیجا، جنرل مینیجر آپریشن کو میں نے بھیجے، میں معافی مانگتا ہوں، انسان کامل تو ہر کوئی شخص بھی کامل نہیں، اور یہ میرے اوپر چک رہا ہے ریاض ہمیشہ، میں ہر تقریر میں کہتا ہوں، اور یہ بڑا اس معاملے میں سیدھا ہے، مجھے پسند ہے یہ، آئی لائک اٹ۔
میری اس کے ساتھ ایسوسیشن ہے اور یہ میرے سے کہتا تھا کہ نہیں سر نہیں تھی بڑے لینیٹ ہو گیا کوئی میں کہ یار میں ہوں ایک خاندان کا سربراہ پہلے تو میں خاندان کا حصہ تھا ہوں میں سربراہ ہو گیا ہوں ہر قسم کا بچہ جڑا ہے وہ میرے برا تھلے آنا چاہیے میں اس لیے بدل گیا تو بس یہ بھی سوچ تھی ایک بات آتا ہے نا وہ تھپڑ جو آپ نے اس کو 10 سال میں مارا تھا جب وہ 22 سال کا ہو گیا نہیں مار وہی تھپڑ نہیں مار جو ایکشن آپ کے بطور ایس پی لاؤ آتے تو وہ تو ریپیٹ نہیں ہو سکتا وہ تو ہم بھی ایک مطلب سیکھ رہے تھے ہم بھی ایک پروسیس میں تھے تو یہ ایک ایجنٹ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اور میں ایک خواہش ہے میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ٹھیک رہیں آپ کی عزت میں اضافہ ہو آپ کا ملک میں اضافہ ہو آپ کے کوئی آفت آپ کے قریب نہ آئے اور اللہ کرے کہ یہ ریلوے بھی ٹھیک ہو جائے اور ریلوے پولیس بھی سہولت میں آ جائے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بردیاں نہیں ہیں ٹی اے نہیں ہے اور پیٹرول نہیں ہے پھر اس پہ کٹس لگا دیے ابھی جو کٹ لگے ہیں وہ تو میں جا رہا ہوں میں اس لیے پڑھا ہی نہیں مجھے بڑا دکھ ہے جی آج 50% پھر اور تو خدا خیر کرے آپ دیکھیں نا حکومت نے ریلوے کو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ ہم نے بینکوں کو کہہ دیے اگر آپ بینکوں کے ساتھ معاہدے کر کے کچھ پیسے لے لیں حکومت کہہ رہی ہے بڑی اچھی بات کی اشفاق نے بڑی اچھی اس میٹنگ میں بات کی میں تو نہیں تھا لیکن مجھے پتا ہے اس نے کہا جی کہ اگر آپ نے ہمارے سر سے ہاتھ اٹھا لیا اور ہمیں بینکوں کے حوالے کر دیا تو پھر آپ ہمیں فارغ کریں نا ہم آپ کو جواب دیں گے پھر حکومت پاکستان کو ہم جواب دیں گے آپ کریں نا بینکوں سے بات ہمارے لیے سربراہ تو حکومت ہے تو آپ ان سے ہمیں لے دیں گارنٹی دے اسٹیٹ گارنٹی ریلوے کیوں دے بڑی اچھی ضرورت والی بات ہے اور بات بھی یہی ریلوے گارنٹی کو مانے گا کہ نہیں ریلوے اس دن غریب ہو گیا جب آپ نے کامن کٹی میں پیسہ ڈال دیا اس کا بجٹ علیحدہ تھا اس کا کام علیحدہ تھا اس کی اپریسیشن علیحدہ تھی اس کا بورڈ علیحدہ ہوتا تھا آپ نے کہا نہیں جی کہ نیشنل کٹی میں اس کا پیسہ جائے گا اب پیسہ تو جاتا رہا لیکن اتنا ایلوکیٹ نہیں ہوا ہے نا اس کو یا تو انڈیپینڈنٹ رکھنا تھا جیسے پہلے تھا جب آپ نے اس کو مرجر کر دیا تو پھر آپ تو اس کے سربراہ بنے برے وقت میں تو سربراہ بنے آپ ان کو کہیں گے آپ معاہدہ کر لیں اب نیشنل بینک کے ساتھ پاکستان ریلوے لڑائی کر رہا ہو تو بات بنتی لیکن وہ میں کہتا ہوتا ہوں ہر میٹنگ میں کہ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ایک کلمہ گو جو ہے نا وہ پیسیمسٹ نہیں ہوتا آپٹیمسٹ ہوتا کوئی پتہ نہیں کہاں سے کوئی ایسی کرن پیدا ہو جائے اور ایسا چینج آ جائے کہ ہمارے سارے تکلیفات ٹھیک ہو جائیں اللہ نے کی جو ہے نا اس کی عنایات اس سے بندے کو اس پہ یقین ہونا بہت مہربانی سر یہ جو آپ نے یہ ریلوے پولیس کا یہ بتایا تو اس کے لیے کیا خیال ہے اس پہ بتائیں میں ایک پیپر لکھ رہا ہوں اور میں نے پرائم منسٹر کو دینا ہے اس کو اسی صورت میں ری آرگنائز رہے اس کی یہی شیپ لیکن اس کو جو چیک کر کے اس کو دیا جو اس میں اسی شیپ میں یہ آپ کا مطلب ہے کہ یہ انٹیریئر منسٹر کے پاس ہے اسی شیپ میں لیکن اس کو ری آرگنائز کیا جہاں پر پوسٹوں کی ضرورت نہیں ہے وہ جہاں پر ہے وہاں پر رکھی جائے اس کو تاکہ خرچے بھی کم ہو جائے نہیں